إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. اس سے پیشتر آیت میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ انہوں نے جو کچھ قرض دیا ہے اور اس قرض پر جو کچھ سودی رقم طے ہوئی ہے وہ سود اب نہیں لے سکتے ہیں، اس لیے کہ سود حرام ہے۔ ہاں، شریعت اسلامی ان کو ان کا اصل سرمایہ لینے کی اجازت دیتی ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اللہ کا یہ حکم آ چکا تھا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے کسی پر اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے گا۔ بہرحال اب انہی مالداروں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ شخص جس کو آپ نے قرض دیا ہے اگر مقروض کمزور ہے اور تہی دست ہے اور وہ تنگ دستی کے اندر پہنچ چکا ہے، اس کا دیوالیہ نکل گیا ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، تو ایسے مقروض کو مالداروں کو چاہیے کہ مہلت دیں، اور اگر اس مہلت کے بعد بھی وہ یہ رقم یہ قرض ادا نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ اس کو معاف کر دیں، یہ بہت بہتر ہے۔ اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ کا حکم ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہو فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کے لیے مہلت ہے میسرہ تک۔ میسرہ کا مطلب فراخی تک، خوشحالی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور تم اس کو معاف کر دو، تم معاف کر دو، خیر لکم، تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی معاف کرنے کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو جانتے ہو، سمجھتے ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، کانا یہ ناقصہ نہیں ہے، کانا تامہ ہے، جس کے معنی وقع اور حدثہ کے آتے ہیں، یعنی وہ شخص جس کو قرض دیا گیا ہے اگر وہ تنگ دست واقع ہو، فنظیرۃ، فنظیرۃ یہ خبر ہے، مبتدا یہاں پر محذوف ہے، تو یعنی اس کا حال یہ ہوگا شأنہ وحالہ نظیرۃ، یعنی اس کو مہلت دے دی جائے الی میسرہ، میسرہ تک۔ میسرہ یہ مصدر میمی ہے، یسر کے معنی میں، یسار کے معنی میں، اس کو مہلت دے دی جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تصدقوا اصل میں تتصدقوا ہے، ایک تا یہاں سے حذف ہو گئی ہے۔ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یعنی معاف کر دینا ایسے شخص کو یہ بہتر ہے، مہلت دینے سے زیادہ بہتر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر تمہیں اس کی فضیلت معلوم ہے۔ واقعتاً یہ اسلام کا وہ قانون ہے جو اپنے طور پر بڑا ممتاز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص ایسا ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا جو مقروض تھا اور اس کا دیوالیہ نکل گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اپیل کی کہ اس کا تعاون کیا جائے، لیکن اس کے تعاون میں اتنی رقم جمع نہیں ہوئی جس سے اس کے قرض کی ادائیگی پوری ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرض دینے والوں کو بلوایا اور پھر کہا کہ بھئی اس کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے تم لے لو اور باقی اس کو چھوڑ دو،
اور بہرحال اس کو معافی دلائی گئی۔ یہی اسلامی قانون ہے کہ حکومت اسلامیہ بھی ایسا شخص جس کا دیوالیہ نکل گیا ہو تو اس کو معافی دلوائے گی، اور سب سے پہلے مہلت دلوائے گی، اور مہلت میں اگر وہ ادا نہ کر سکتا ہو تو پھر اس کو معافی دلوا دے گی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں بڑی فضیلت بھی فرمائی۔ جو شخص کسی قرض دار کو مہلت دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن اس کو جتنی رقم میں اس نے مہلت دی ہے، اس رقم کے بقدر، اس سرمائے کے بقدر اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال اس طرح سے اس کو مہلت دی جائے گی، اور یہ اسلام کا وہ قانون ہے جو اپنی جگہ پر بہت ممتاز ہے دنیا کے قوانین سے۔ جب ہم اسلام کے اس قانون کا تقابل کرتے ہیں تب اس کی برتری اور بہتری معلوم ہوتی ہے۔ دنیا کے قوانین میں تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے اور اگر وہ اس کا قرض ادا نہیں کرتا ہے تو دنیا کے قوانین اس کی جان لینے کا جواز تک فراہم کر دیتے ہیں، چاہے جائے کہ اس زندگی میں اس کے تمام سامان سے قرقی کی جا سکتی ہے، اس کا مکان لیا جا سکتا ہے، اس کی ضروریات زندگی کا جو کچھ سامان ہے وہ چھینا جا سکتا ہے۔ دنیا کے قوانین اس کی اجازت فراہم کرتے ہیں، لیکن اسلام کا قانون اس کی اجازت فراہم نہیں کرتا۔ فقہا نے اس آیت کے ذیل میں وضاحت کی ہے کہ وہ شخص جو مقروض ہو، اس کا دیوالیہ نکل گیا ہو، اس کے مکان کی قرقی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے کھانے کے برتن اور پہننے کے کپڑے اور اسی طرح سے وہ آلات جن سے وہ کمائی کرتا ہے، اس کے ذریعہ معاش ہے، ان آلات کو قرقی نہیں کیا جا سکتا، لیا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ اسلامی قانون کی خوبی ہے۔ بہرحال اللہ کا یہ حکم ہو رہا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو جانتے ہو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ یہ آیت کریمہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں چند ہی ایام آپ رہے، اس کے بعد پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بہرحال واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس میں جو تلقین کی جا رہی ہے وہ خوف خدا کی تلقین کی جا رہی ہے، اور آخرت کا استحضار کرایا جا رہا ہے۔ تلقین ہے ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کے حضور پیش کے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو پورا دیا جائے گا، ما کسبت، ما عملت کے معنی میں جو کچھ اس نے عمل کیا ہے وہ پورا اس کو دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ بہرحال واقعتاً یہی وہ چیز ہے جو اب انسان کو اس کا استحضار ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، آخرت کا احساس ہوتا ہے، تو پھر وہ برائی سے کا ارتکاب نہیں کرتا، برائی سے اجتناب کرتا ہے، بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور جس سیاق میں یہ آیت بیان کی گئی، اگر ایک وہ شخص جس نے کسی کو کوئی قرض دیا ہے اور سود پر دیا ہے، تو جب وہ آخرت کا استحضار کرتا ہے تو پھر وہ سود لینے کی جرت نہیں کرے گا۔ یہی اسلامی قوانین کی برتری ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کے اندر خوف خدا کو پیدا کرتا ہے، جس کے بعد انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اور معصیتوں سے بچتا اور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو آخرت کا استحضار نصیب فرمائے اور تمام برائیوں سے اور خصوصاً سود کی لعنت سے سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔